گزرنے کے بعد اب ان کے اندر سے انگڑائیاں لیتا ہوا عروج کی طرف جانے والا وہ جذبہ جو بیدار ہو رہا ہے ہر ملک سے، ہر اسلامی ملک سے، مسلمانوں کے اندر سے بیداری شعور کی اٹھنے والی تحریکوں نے امت مسلمہ کو پھر اپنے عروج کی طرف جانے کے لیے ایک رخ کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت سے عالم کفر کے اندر سے ایسی سازشیں جا بجا مختلف ممالک میں اور بالخصوص پھر پاکستان میں اٹھتی رہتی ہے، اور ان کفار کی پلانگوں کا اور ان کی منصوبہ بندی کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسلام کا ایک ایسا چہرہ متعارف کروانا چاہتے ہیں جس چہرے میں دہشت گردی کا روپ نظر آتا ہے، قتل و غارت کا روپ نظر آتا ہے، انتہا پسندی کا روپ نظر آتا ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات ہمارے ملک کے اندر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر سے لوگوں کو استعمال کر کے ایسے واقعے کرواتے رہتے ہیں جس سے اسلام پر بھی ایک داغ اور دھبے کا نشان پڑتا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایسے واقعات انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، تحریک منہاج القرآن کی طرف سے اس سے قبل بھی کسی دہشت گردانہ رویے کو قبول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا رد کیا گیا ہے۔ جو بلا تفریق مذہب، عقیدہ، بلکہ بلا تفریق انسانیت کے خلاف بھی ہم اس طرح کے اقدام کی ہرگز حمایت نہیں کرتے بلکہ بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور بالخصوص کوئٹہ کی وادی میں بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے کئی مرتبہ یہاں احتجاج نوٹ کروایا، پھر ہمارے ایران میں ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف پر جب اٹیک ہوا تو ہم یہاں اس وقت بھی اکٹھے ہوئے تھے، اور ہم امریکہ اور بنی اسرائیل اور ان کی دہشت گردانہ رویوں کی مذمت کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے ہونے والے ایسے واقعات کے پیچھے لازمی کوئی مخفیات ہے، اور وہ مخفیات بڑی طاقتوں کے ہیں، امریکہ کے ہیں، اسرائیل کے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ وہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو جڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اکٹھا دیکھ نہیں سکتے۔ دوستان محترم، ایسے دکھ بھرے واقعات میں ہم سب مسلمانوں کو یکجا ہو کر، یک زبان اور یک جان ہو کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تحریک منہاج القرآن کی طرف سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا قید شیخ الاسلام، ان کی ہر آواز امت مسلمہ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے، اور ان کا ہر کارکن ہر جگہ پر بین المذاہب رواداری، بین المسالک ہمانگی کا پیغام بن کر آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ دل کھلے کرے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک نئی صف بندی کرے، جس نئی صف بندی کا مقصد پھر ایک مرتبہ امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانا ہو، اور جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے۔ میرا یہاں ایک گلہ بھی ہوتا ہے، محترم ساجد صاحب جیسے لوگ، پڑھے لکھے عظیم لوگ، ہم چاہتے ہیں ہر مسالک سے، ہر مذہب سے آگے آئے، جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ مل بیٹھے، بامی
مذاکرات کریں، کوئی ایسا پلان تیار ہو جس پر ہم میں کیا نظر نہ آئے، ہم سارے ایک نظر آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا ان سے گلہ یہ ہوتا ہے یہ پلان نہیں کرتے، ناراض نہیں ہونا۔ مجھے 12 بجے بتایا گیا 9 جسٹ آج ٹوڈے 12 بجے آپ نے ریلی میں، میں نے جنازے پہ جانا تھا، میں نے کہا میں مینیج کروں۔ یہ صرف اتحاد امت کو مضبوط کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو درد کو بانٹنے کے لیے ہم ایسے اقدامات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں موقع ملے کہ اتحاد امت کی فضا برقرار ہو رہی ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرے۔ ہم حکومتیں پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو مخفیات ہیں جنہوں نے یہ ظالمانہ قدم اٹھایا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو سرے عام پھانسیاں دی جائے، اور ایسے تاکہ ایسا کام آج کے بعد پھر کسی انسانیت کے کسی مذہب اور کسی شخص کے ساتھ بھی آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اللہ پاک پورے پاکستان کو، پوری انسانیت کو، امت مسلمہ کو ہر طرح کے اس ظالمانہ اقدام سے محفوظ رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تحریک المنہ منہاج القرآن کے جناب امجد قادری صاحب سے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحریک کی نمائندگی کی۔ بڑے باشعور باضمیر لوگ ہیں، شاید یہ جو انتظامیہ ہے ان کی اطلاع دینے کی خصوصی ہے، ورنہ اگر پراپر طریقے سے اطلاع دی جاتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ فتح جنگ کے عوام کا یہاں ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا۔ فتح جنگ کے لوگ بھی باشعور ہیں، باضمیر ہیں، چاہے وہ جس مسلک سے ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اور حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ ہزارہ برادری کے چلو جس مسلک سے بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں، اگر کسی ایلیٹ کلاس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو پھر نہ کوئی جماعت دیکھی جاتی، نہ وہ اور کچھ دیکھا جاتا، ساری جماعتیں متحد ہو جاتی اور پھر اس ایلیٹ کو جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا۔ یہ غریبوں کا بھی مسئلہ ہے، وہ غریب ہے، چاہے شیعہ سنی جو بھی ہیں، وہ غریب لوگ ہیں اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے قاتل کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم سب اہل فتح جنگ بلا تفریق مسلک کے ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حامی ناصر ہو، شہداء کے درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ٹیچر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب فیصل ممتاز صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے خود پیش کیا اپنے آپ کو۔ جناب فیصل ممتاز صاحب سے ملتمسوں کو اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعدلی ہو اقرب للتقوی۔ وال پہ چیختے ہو کہ مظلوم ہیں ہم، اور سسٹم سے بغاوت بھی نہیں کرتے ہو۔ تم سے کیا بات کہوں کہ کیا ظلم ہوا، تم تو اس ظلم پہ حیرت بھی نہیں کرتے ہو۔ فتح جنگ کے غیور نوجوان دوستوں، بزرگوں، دیگر تمام تشریف لائی ہوئے لوگوں، آج ہم جو یہاں پر سب مجتمع ہیں، ہمارا مقصد ہزارہ میں شہید ہونے والے ان مزدور لوگوں کے لیے آواز بلند کرنا ہے جن کو بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی زیادتی کرنے کے، صرف ان کے بلوچ ہونے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ اور ان کا تعلق ایک ہزارہ برادری سے نہیں تھا، ان کا تعلق ایک مخصوص مسلک کے ساتھ نہیں تھا، وہ ہمارے بھائی تھے۔ چاہے کوئی بھی مظلوم شہید ہوتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہو، ہزارہ برادری سے تعلق رکھتا ہو، پشتون ہو، ہم تمام اہل پاکستان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی ملک کے ایک شہری پر بھی جب حملہ ہوتا ہے وہ اس ملک کی سالمیت پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس بارے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ خون بہتا رہے اور حکمران اپنے محلات میں سوتے رہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس ستم کے خلاف حکمرانوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کے قاتلوں کو عدالت کے کٹہرے میں لائیں، آپ ان کے قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں گچریں۔
میں یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو بیرونی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہر 2 سال کے بعد، ہر 2 ماہ کے بعد مظلوموں کو خون میں نہلا دیتے ہیں؟ اور ایک طرف اس ملک میں ان کو بموں سے مارا جاتا ہے، میزائلوں سے مارا جاتا ہے، کبھی پیسے دے کر کہا جاتا ہے کہ تم مارو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ ایک طرف ان کو خون چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، دوسری طرف اس بات پہ ان پہ زور ڈالا جاتا ہے کہ تم ذبح ہوتے ہوئے چیختے کیوں ہو؟ اگر کوئی اس پہ آواز اٹھاتا ہے اس کو ایک مخصوص مسلک کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ نتھئی کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات سے تائید کرتے ہیں؟ ان کے قاتلوں کو پھانسی ہونی چاہیے، عدالت کے کٹارے میں لانا چاہیے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد جٹ سے مولانا حسین شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ محترم سامعین، یہ احتجاج، یہ دھرنا ظالم کے خلاف ایک آواز حق ہے، وہ مظلوم کی حمایت میں نکلے ہوئے احتجاجی ریلی ہے۔ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ حسن اور مولا امام حسین کو وصیت کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں: یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ایک وصیت نامہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا۔ کونا للظالم خصما، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنو، ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرو۔ وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے حامی اور مددگار بنو، مظلوم کے حمایت میں آواز حق بلند کرو۔ واقعاً جو کوئٹہ مچھ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے اور قیامت خیز واقعہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ جو پیش منظر جو سامنے آ رہا ہے وہ کربلا کا پیش منظر سامنے آ رہا ہے۔ ان کوئٹہ کے وہ جو قبیلہ ہے جو 20,000 سال گزشتہ 20,000 سال پہلے سے بھی، یہ پہلے جو نایت کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ ان قبیلے کے ساتھ، ان برادران کے ساتھ، ان عزیزان کے ساتھ کبھی ان کی لاشیں بم دھماکوں سے، کبھی گولیوں سے گرتے چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس لیے؟ یہ حسین اور آل حسین کے ساتھ محبت کر رکھنے والے ہیں، حسین کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ واقعاً ان برادران کو جو مزدور کے لیے، جو مزدوری کے لیے گئے تھے گھر سے، ان کے ہاتھ باندھ کے صفاکانہ انداز میں ان کے گلوں کو کاٹ دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے، کس لیے ان کو، کس گناہ میں، کس جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا؟ وہ حسین اور آل حسین کے ماننے والے تھے، وہ علی اور آل علی کے ماننے والے تھے، وہ حسین کے راستے پر چلنے والے تھے،
وہ کربلائی تھے، وہ علوی تھے، وہ فاطمی تھے، اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اے دنیا والوں، اے داعش، اے یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، کس لیے ہمیں دھمکاتے ہو؟ شہادت تو ہمارے ورثہ ہے، ہم حسین اور آل حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو قوم ہے، یہ جو قوم بہادر قوم ہے، بہادر قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، علی کے ماننے والے ہیں، حسین اور آل حسین کے ماننے والے ہیں۔ زینب علیاء مکرمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے زینب علیاء نے یزید کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان کو للکارا ہے۔ ہم زینب علیاء مکرمہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عباس کے علم کو لہرانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں آپ لوگ ڈراتے ہو، اگر ہم اگر کٹتے ہیں تو ہم کٹ جائے، اگر لٹتے ہیں تو لٹ جائے، بچے شہید ہو جائے، جوان شہید ہو جائے، بزرگ شہید ہو جائے، تو ہم حسین اور حسینیت کے راستے کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم علی اور علی کے نقش قدم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم حضرت زینب کے نقش قدم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کربلا کے عظیم مشن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم حسین اور حسین کے آل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت ہم قبول کریں گے، مگر ہم موت سے نہیں ڈریں گے۔ میں آخر میں یہی اشعار کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ قوم غیرت مند قوم ہے۔ تم لوگ کو بزدل آؤ، اگر سامنے آ کے مقابلہ کریں پھر آپ کو دکھائیں گے، رات کی تاریکی میں حملہ کرنا آسان ہے، آپ لوگ آ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہم ان پیشواؤں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کبھی میدان سے فرار نہیں ہوا ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ہم کرار کے ماننے والے، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کرار کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابوالفضل عباس ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی اکبر کے پیروکار ہیں، ہم میدان سے کبھی بھی نہیں بھاگیں گے۔ آؤ ہم آپ کو یہ ببنگ دہل اعلان کر رہا ہے، آؤ ہمارا مقابلہ کریں، سامنے آ کے مقابلہ کریں، ہم دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے ہم لڑیں گے، ہم شجاعت حیدری دکھائیں گے، آ جاؤ۔ آخر میں یہی کہوں گا، سب مل کر پوری قوت کے ساتھ، روح و تن کے ساتھ سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے اور آپ سب نے بھی ٹی وی پر ایک منظر دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا ہے اور 18 سال کے جوان کی لاش اپنے سامنے رکھ کر 6 دن سے 7 دن سے بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر جو صبر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہی صبر ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی لاش کو سامنے رکھ کر، میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں اس وقت سے کہ یقیناً اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کیا ہے جو انہوں نے حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت انہوں نے جو صبر، ان کی استقامت ان کے پاس تھا، وہ منظر شاید کسی سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بچیاں، وہ 6 بہنیں جن کا ایک ہی بھائی تھا،
اور وہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں باقی رہا کہ جو اس میت کو اٹھا سکے. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے. اسٹیج پر اس وقت حافظ طاہر محمود صاحب موجود ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج کی اس ریلی کے تمام قائدین اور شرکاء کے سامنے بطور صدر تحریک منہاج القرآن اس انسانیت سوز واقعہ پر ہم ان کے غم کے اندر برابر کے شریک بھی ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا ہر فرد آپ جہاں تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنے ساتھ ہر سٹیج پر موجود پائیں گے. ہم حسینیت کو ماننے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور حسینیت یہی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو، ظلم اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، یہی حسینیت ہے. یہ ہزارہ کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اس کو شیعہ سنی اہل سنت دیوبند کسی بھی فرقے کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے. اس دکھ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کا شیعہ ہونا ضروری نہیں، آپ کا انسان ہونا ضروری ہے، آپ کا زندہ ضمیر ہونا ضروری ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ جدھر بھی جائیں قانونی کارروائی کریں، احتجاج کریں، جو مدد آپ ہم سے جو ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح ہر سطح پر آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار. آپ ہمیں ہر سطح پر اپنے ساتھ موجود پائیں گے. اس کے بعد میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اسی طرح ان کو پکڑ کر ان کرداروں کو سرعام سزا نہیں دیتے، اس ظلم کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں. ریاست مدینہ کا نعرہ بدنام نہ کرو، یہ بہت پیارا سلوگن ہے، یہ بڑا مقدس سلوگن ہے. ریاست مدینہ نے یہ نہیں ہے کہ اتنے دنوں سے لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوں اور سربراہ وقت خرگوش کی نیند سو رہا ہو، اسے خبر نہ ہو، اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہ ہو، اسے سیکورٹی کا مسئلہ ہو، اس کے پاس وقت نہ ہو اور وہ فلمیں دیکھ رہا ہو. ریاست مدینہ کا یا نعرہ لگانا چھوڑ دو یا ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دو. ایک راستہ اپناؤ، یا یزید کے ساتھ چلو یا حسین کے ساتھ چلو. دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. آپ ایک ہاتھ میں حسینیت اور ایک ہاتھ میں یزیدیت کا پرچم تھام کر نہیں چل سکتے. ایک پرچم، ایک راستہ جو بھی آپ اپنانا چاہتے ہیں اپنا لیں، یا ظالموں کے ساتھ چلیں یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں تو پھر مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوم کو انصاف دیں. باقی ظلم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اندھیری رات کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، وہ آخر مٹ جاتی ہے. ظلم بھی اور ظالم بھی. ایک شعر کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں. تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. عمران خان صاحب، آپ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دلانے کی بات کرتے تھے. آج 3 سال گزر گئے جب سے آپ اقتدار میں آئے، آپ کو مظلوم بھول گئے، آپ کو ظالم وہ ظالم بھول گئے. آپ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، حملہ ماؤں بہنوں کے سینوں میں گولیاں ماری ہیں. کیا وزارت عظمیٰ کی کرسی نے آپ کی نسِ حیثیت کاٹ دی ہے؟
آپ کو ظلم اور مظلوم، ظالم اور مظلوم کی پہچان کرنا، اس لیے آج بھی وقت ہے آپ اس سانحہ کے جتنے بھی کردار ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو آپ کے پاس اس سے بڑی طاقت کیا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ان کرداروں کو بے نقاب کریں اور سرعام سزا دیں تاکہ آج کے بعد کسی غریب کا بیٹا اس طرح ذبح نہ ہو، کسی ماں کا لخت جگر اس طرح ذبح نہ ہو۔ باقی حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ انشاءاللہ ہم خون کے آخری قطرے تک ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے، یہی حسینیت ہے اور یہی حسین کا مشن ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے اور آپ سب نے بھی ٹی وی پر ایک منظر دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا ہے اور 18 سال کے جوان کی لاش اپنے سامنے رکھ کر 6 دن سے 7 دن سے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر جو صبر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہی صبر ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی لاش کو سامنے رکھ کر، میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں اس وقت سے کہ یقیناً اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کیا ہے جو انہوں نے حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت انہوں نے جو صبر، ان کی استقامت ان کے پاس تھا، وہ منظر شاید کسی سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بچیاں، وہ 6 بہنیں جن کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں باقی رہا کہ جو اس میت کو اٹھا سکے۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے۔ اسٹیج پر اس وقت حافظ طاہر محمود صاحب موجود ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس ریلی کے تمام قائدین اور شرکاء کے سامنے بطور صدر تحریک منہاج القرآن اس انسانیت سوز واقعہ پر ہم ان کے غم کے اندر برابر کے شریک بھی ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا ہر فرد آپ جہاں تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنے ساتھ ہر سٹیج پر موجود پائیں گے۔ ہم حسینیت کو ماننے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور حسینیت یہی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو، ظلم اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، یہی حسینیت ہے۔ یہ ہزارہ کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس کو شیعہ، سنی، اہل سنت، دیوبند کسی بھی فرقے کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے۔ اس دکھ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کا شیعہ ہونا ضروری نہیں، آپ کا انسان ہونا ضروری ہے، آپ کا زندہ ضمیر ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ جدھر بھی جائیں قانونی کارروائی کریں، احتجاج کریں، جو مدد آپ ہم سے جو ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح، ہر سطح پر آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں ہر سطح پر اپنے ساتھ موجود پائیں گے۔ اس کے بعد میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اسی طرح ان کو پکڑ کر ان کرداروں کو سرعام سزا نہیں دیتے، اس ظلم کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ ریاست مدینہ کا نعرہ بدنام نہ کرو، یہ بہت پیارا سلوگن ہے، یہ بڑا مقدس سلوگن ہے۔ ریاست مدینہ نے یہ نہیں ہے
کہ اتنے دنوں سے لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوں اور سربراہ وقت خرگوش کی نیند سو رہا ہو، اسے خبر نہ ہو، اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہ ہو، اسے سیکورٹی کا مسئلہ ہو، اس کے پاس وقت نہ ہو، اور وہ فلمیں دیکھ رہا ہو، ریاست مدینہ کا یا نعرہ لگانا چھوڑ دو یا ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دو۔ ایک راستہ اپناؤ، یا یزید کے ساتھ چلو یا حسین کے ساتھ چلو۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ آپ ایک ہاتھ میں حسینیت اور ایک ہاتھ میں یزیدیت کا پرچم تھام کر نہیں چل سکتے۔ ایک پرچم، ایک راستہ جو بھی آپ اپنانا چاہتے ہیں اپنا لیں، یا ظالموں کے ساتھ چلے یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں، تو پھر مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوم کو انصاف دیں۔ باقی ظلم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اندھیری رات کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، وہ آخر مٹ جاتی ہے۔ ظلم بھی اور ظالم بھی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تم سے پہلے بھی کوئی شخص جہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ عمران خان صاحب، آپ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دلانے کی بات کرتے تھے۔ آج 3 سال گزر گئے جب سے آپ اقتدار میں آئے، آپ کو مظلوم بھول گئے، آپ کو ظالم وہ ظالم بھول گئے۔ آپ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، حملہ ماؤں بہنوں کے سینوں میں گولیاں ماری ہیں، کیا وزارت عظمیٰ کی کرسی نے آپ کی نسِ حیثیت کاٹ دی ہے؟ آپ کو ظلم اور مظلوم، ظالم اور مظلوم کی پہچان کرنا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آپ اس سانحہ کے جتنے بھی کردار ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو، آپ کے پاس اس سے بڑی طاقت کیا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ آپ ان کرداروں کو بے نقاب کریں اور سرعام سزا دیں، تاکہ آج کے بعد کسی غریب کا بیٹا اس طرح ذبح نہ ہو، کسی ماں کا لخت جگر اس طرح ذبح نہ ہو۔ باقی حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ انشاءاللہ ہم خون کے آخری قطرے تک ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ یہی حسینیت ہے اور یہی حسین کا مشن ہے۔